فرشتے اکبر نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اس نے اپنے ارد گرد ماں باپ سے زیادہ داؤد احمد کو دیکھا تھا۔ کہنے کو وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جو کہ ان کی شادی کے 7 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فرشتے کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی تو ہر روک ٹوک سے پاک شہزادیوں جیسی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا، جس کی وجہ فرشتے داؤد احمد کو مانتی تھی، جو اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ سے زیادہ خود اس سے زیادہ عمل دخل دیتا تھا کہ فرشتے بے حد اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتی تھی۔ فرشتے نے کس اسکول میں جانا ہے، کون سے مضامین رکھنے ہیں، اس کے شوق اور اس کے مشاغل کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ سب داؤد احمد طے کرتا تھا، کیونکہ اسے یہ حق فرشتے کے پیدا ہوتے ہی مل چکا تھا۔ کیونکہ جب فرشتے پیدا ہوئی تو ان کے دادا نے اپنے بیٹوں کے مضبوط رشتہ بنانے کے لیے ان کے بچوں کو آپس میں باندھ دیا تھا۔ فرشتے اکبر کا اس کے پیدا ہوتے ہی نکاح اس کے تایا زاد کزن داؤد احمد سے ہو گیا تھا، جس کی عمر تب 10 سال تھی، اور یہ نکاح ہوتے ہی داؤد احمد نے فرشتے اکبر کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اور کچھ فرشتے کے ماں باپ داؤد احمد سے بہت زیادہ پیار رکھنے کے چکر میں فرشتے کی ذمہ داری اسے سونپ گئے تھے، لیکن وہ اس سب میں اپنی اکلوتی بیٹی فرشتے سے دشمنی کر گئے تھے، جس کا احساس فرشتے کو ہر پل ہونے لگا تھا، اور اس احساس کے ہونے پر فرشتے کے اندر ایک باغی لڑکی کا جنم ہونے لگا تھا۔ اور وہ باغی لڑکی داؤد احمد کی نظروں میں تو بری بنی ہی تھی، ساتھ اکثر اسے اپنی ماں کی باتیں بھی سننی پڑ جایا کرتی تھی، اور اس وقت فرشتے کے دل میں داؤد احمد کے لیے نفرت کا بیج پنپنے لگتا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ بیج مکمل اس کے دل میں پیوست ہوتا، اپنی جڑیں لمبی کرتا ایک تناور درخت بننے لگا تھا۔ اکبر صاحب اور ان کی بیوی فرحت بیگم نے اپنے اولاد نہ ہونے پر اپنی شفقت احمد صاحب کے بیٹے داؤد پر لٹائی تھی۔ احمد علی اور اکبر علی 2 بھائی تھے، اور ان کی ایک اکلوتی بہن سارہ تھی، جن کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سے ہوئی تھی، جن کا گھر ساتھ ہی تھا، بس بیچ میں ایک دیوار تھی۔ اسی طرح احمد علی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے اور اکبر علی کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ سبھی ہنسی خوشی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، اور ان کے والد علی بٹ صاحب اپنی شریک حیات کو کھونے کے بعد اپنی اولاد کو خوش و خرم دیکھتے پرسکون سے اپنی زندگی کے باقی کے لمحات گزار رہے تھے۔ اس ماحول میں اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی فاریہ کاظم، سارہ علی کی بیٹی، اور اپنے ناخوش ہونے کا بدلہ لینے کے لیے وہ فرشتے اکبر اور داؤد احمد کی زندگیوں میں زہر گھولنے کا کام بخوبی انجام دیتی رہی۔ فرشتے اس وقت اپنے کمرے میں بند بری طرح سے فون میں مگن تھی، یہاں اس کی دوستیں ویڈیو کال پر تھیں، اور وہ سب اپنی کل ہونے والی اسکول پارٹی اور اس میں پہننے جانے والے کپڑوں کے بارے میں سوچ بچار کر رہی تھیں۔ جب اسی وقت فرشتے کے کمرے کا دروازہ دھاڑ نما آواز میں کھلا تو وہ اپنی جگہ سے اچھلتی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ یہاں داؤد احمد اپنے چہرے پر سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا، جس پر فرشتے کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا اور وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ داؤد احمد کچھ بولا نہیں تھا، وہ بس اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جس پر فرشتے کی جان سولی پر لٹک سی گئی۔ سیل فون ہاتھ میں ہونے کے باوجود تم نے میری کال اٹھانے کی زحمت نہیں کی، وجہ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ غصے سے دانت کچکچاتے بولتا ہوا اس کے نزدیک آیا تو وہ جھٹ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ میں فرشتے کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بہانہ بنائے، کیونکہ داؤد نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، تو اب سوائے سر جھکانے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی بکس لے کر فوراً باہر آؤ، وہ اسے حکم دیتا واپس پلٹا تو فرشتے کی دھیمی سی آواز گونجی، کل اسکول میں پارٹی ہے، پڑھائی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر پڑھائی سے جان چھوٹنے کی خوشی تھی۔ اور تم اس پارٹی میں جا رہی ہو؟ داؤد کے سوال پر فرشتے نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ پھر بھی آ جاؤ، جلدی سے باہر آ جاؤ، اچھا ہے تمہارے پیپرز کی تیاری اچھے سے ہو جائے گی۔ اپنی بات سے وہ پل میں اسے منہ بسوڑنے اور گہری سانس بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ داؤد کے کمرے سے نکلتے ہی وہ پیر پٹکتے ہوئے اس کے پیچھے اپنا اسکول بیگ لے کر آئی تھی۔ اس سے اگلے دن داؤد احمد خود فرشتے کو اسکول پارٹی میں چھوڑنے گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک تنقیدی نظر اس کے سائے پر سراپے پر ڈالی، اور پھر کچھ مطمئن ہوتے وہ ایسی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ فرشتے اس کی عادت سے بخوبی واضح تھی، اسی لیے وہ گھر سے بڑی شرافت سے بس ہلکا پھلکا سا تیار ہوتے دوپٹہ گلے میں ڈال گئی تھی، جبکہ اسکول میں داخل ہوتی وہ اپنی لک کو تھوڑا ماڈرن کرنے والی تھی۔ سنو، اسکول میں بلا فضول زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی فارغ ہو ڈرائیور انکل کو فون کر دینا،
اسکول کے گیٹ پر پہنچتے ہی داؤد نے اسے ہدایت دی تو وہ لاپرواہی سے سر اس بات میں ہلاتی جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ داؤد کا دل نہ جانے کیوں کچھ ناگوار سا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے اسے ہدایت دی تھی جسے فرشتے نے زیادہ قابل اعتبار نہیں جانا۔ وہ اس کے انداز پر نفی میں سر ہلاتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ فرشتے کا اسکول میں آخری سال تھا، وہ اس بار میٹرک کرتے اسکول سے فری ہونے والی تھی، اسی لیے آج انہیں جونیئر کی طرف سے پارٹی ملی تھی۔ اس اسکول میں گرلز اور بوائز اکٹھے ہی پڑھتے تھے، جس کی بدولت فرشتے کے دوستوں میں ایک دو لڑکے بھی شامل تھے، اور اس بات سے داؤد یکسر انجان تھی، ورنہ وہ کبھی اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسکول میں پارٹی سے خوب لطف اندوز ہونے کے بعد جیسے ہی سبھی اسٹوڈنٹس کی واپسی شروع ہوئی تو فرشتے کو داؤد کی بات یاد آئی، تو وہ اپنے ڈرائیور کو کال کرنے لگی ہی تھی جب اس کے گروپ میں موجود عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ کیا یار، ابھی سے گھر واپسی؟ آج تو آزادی ملی ہے اور تمہیں پتہ ہے میں آج گاڑی لے کر آیا ہوں، آج آؤ سب سمندر کنارے چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ عمر نے سیل فون اپنی پشت پر کرتے سب کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا، جسے سنتے سب کے چہرے پر اشتیاق بھرا۔ وہیں فرشتے ایک پل خوش ہونے کے بعد منہ بنا گئی، جانتی تھی کہ اگر اس کی اس حرکت پر گھر میں کسی کو معلوم ہوا تو کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے عمر سے اپنا سیل فون مانگنے لگی، لیکن وہ ضد پر اڑتے اس کا سیل فون دینے سے انکاری ہوتے اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ جب ہر طرف سے فرشتے پر دباؤ ڈالا جانے لگا تو وہ وہاں ہاں میں سر ہلاتی ہنس دی۔ داؤد سے بچنے کو اس نے بہانہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کہہ دے گی کہ وہ اسکول کی پارٹی ہی اتنی دیر چلی۔ پھر وہ سب ٹریفک پولیس سے بچتے بچاتے سمندر تک پہنچ چکے تھے، اور وہاں جا کر ان کچی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں نے وہ طوفان بدتمیزی مچایا تھا کہ لڑکیاں سمندر کے پانی سے بدن سے چپکتے کپڑوں اور اپنے دوپٹوں سے سرے سے لاپرواہ ہوئی تھیں۔ داؤد بھی آج اتفاقاً اسی سائٹ پر اپنے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، جب کچھ فاصلے پر شور شرابی کی آواز سنتے اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، ساتھ ہی اس نے اسٹم دیکھا تھا اور وہ جو بے توجہی سے ایک نظر ڈال کر ہٹانے والا تھا، لیکن وہاں دکھائی دیتے ایک چہرے نے اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچی، اور وہ ششدر سا اسے اس جگہ ناقابل یقین حالت میں دیکھتا کچھ پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ وہ کچھ پل اپنے ارد گرد کا ہوش بھولا تھا۔ مسٹر داؤد، کیا ہوا؟ آپ کو میری سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں کیا؟ جب اس کے ساتھ موجود مرد نے پکارا تو وہ بری طرح سے چونکا۔ ہاں سب سمجھ آ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو ہماری طرف سے مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں بولتا اب بس اپنے ساتھ موجود انسان کے یہاں سے جلد از جلد جانے کے انتظار میں تھا، اور پھر جیسے ہی وہ وہاں سے پلٹا داؤد نے تیز قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ یہاں اس کی منکوحہ فرشتے اکبر اپنی اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ داؤد احمد کے چہرے پر اشتعال انگیز اثرات تھے کہ آج وہ فرشتے اکبر کے ساتھ نہ جانے کیا کر جاتا، جو ہمیشہ اس کے صبر کے پیمانے کو بری طرح سے آزماتی تھی۔ وہ سب لڑکیاں اور لڑکے اپنی مستی میں گم تھے۔ جب داؤد احمد ایک طوفان کی مانند وہاں پہنچتے، فرشتے اکبر کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کلائی دبوچی اور اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا، جبکہ فرشتے کے دوست ہکا بکا سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد راستے میں داؤد خود پر بمشکل ضبط کیے رہا، اور تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتا وہ سیدھا گھر کی طرف آیا۔ دوسری طرف فرشتے کی جیسے روح پرواز کرنے کو تھی، وہ لرزتے وجود کے ساتھ منہ ہی منہ میں آیتو جلالتو کا ورد کرتی گھر تک پہنچی۔ گاڑی کے رکتے ہی داؤد نے ایک بار پھر سے اسے بازو سے پکڑا تو اب کی بار فرشتے چیخ پڑی، کیونکہ داؤد کی گرفت جارحانہ تھی۔ داؤد نے فرشتے کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتی اس صوفے پر جا گری، جس کے ساتھ ہی فرشتے کے منہ سے بلند کرہ برآمد ہوئی، تو اس نے اپنا رخ داؤد کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ دل میں جو تھوڑا شرمندہ تھی داؤد کے اس رویے پر، اس کا دماغ بھی گھوما۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ داؤد کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی چیخی تو داؤد اس کے ڈھیٹ پن پر کڑ کر رہ گیا۔ اور جو تم وہاں کر رہی تھی تو تمہیں کیا لگتا ہے پھولوں کے ہار پہناؤں؟ وہ آنکھیں نکالتا ایک دم آگے بڑھا تو فرشتے کی تراری ہوا نکلنے لگی۔ اس سے پہلے ان دونوں میں مزید کوئی بات ہوتی کہ فرحت بیگم چلی آئی تھیں، اور ان کے ساتھ فاریہ کاظم بھی تھی، جو داؤد اور فرشتے کو یوں آمنے سامنے دیکھتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے ساتھ دل ہی دل میں کمینی سی خوشی بھی محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ ان دونوں کے تیور کہیں سے بھی خوش آئندہ نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے داؤد بیٹا، کیا کیا ہے اس نے؟ فرحت بیگم نے حیرانگی اور پریشانی سے استفسار کیا۔ ان کے سوال پر فرشتے نے شکوہ بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس نے اس سے کچھ پوچھنے کے بجائے داؤد احمد سے سوال کیا۔ اور فرشتے، یہ کیا حال کیا ہے تم نے اپنا؟ کہاں سے آ رہی ہو؟
داؤد کے جواب دینے سے پہلے فرحت بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا تو اب کی بار اس نے نظریں چرائی تھیں۔ فرشتے کو خاموش دیکھتے فرحت بیگم نے سوالیہ نگاہیں داؤد پر ٹکائیں، جو لب بھیجے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے نے اپنی ماں سے نظر بچاتے داؤد کی طرف دیکھتے اسے سچ بولنے سے باز رکھنا جو بھی تھا وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں سچ پتہ چلنے پر اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اب اسے اپنے دوستوں کی بات ماننا سراسر اپنی غلطی لگ رہا تھا۔ فرشتے، تم اس سال میں کالج سے آ رہی ہو؟ ویسے تو تم آج پارٹی میں نہیں گئی تھی؟ فاریہ نے آگے بڑھتے ایک نظر اوپر سے نیچے دیکھتے تعجب سے پوچھا۔ مقصد داؤد احمد کو دوبارہ سے غصہ دلانا تھا، اور سچ میں دوبارہ سے فرشتے کا حلیہ یاد آتے ہی وہ چپ اختیار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اب خود کے غصے پر کنٹرول کھوتے اس نے ساری کہانی فرحت بیگم کے سامنے کھول دی۔ داؤد کو لگا کہ اگر وہ آج چپ کر گیا تو کہیں فرشتے کو شے نہ مل جائے اور وہ مزید ایسی حرکتیں انجام دے، اسی لیے اس کی پہلی غلطی پر ہی اسے سزا ملنا ضروری تھی، جسے سنتے وہ ششدر رہ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھتے کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے فرشتے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے تھپڑ کھانے پر فرشتے کو درد کے ساتھ حد سے زیادہ حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ چچی ماں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ داؤد احمد جلدی سے فرشتے اور فرحت بیگم کے درمیان میں آیا، جو کہ خود بھی اپنی اکلوتی اولاد پر ہاتھ اٹھانے پر اب غمگین کھڑی تھی، جبکہ اس سب میں ایک فاریہ تھی جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ آپ ہٹیں سامنے سے، جو آپ چاہتے تھے وہ ہو چکا، اب یہ جھوٹی ہمدردیاں اپنے پاس۔ فرشتے نے اپنی پوری طاقت لگاتے داؤد کو ایک جانب دھکا دیا اور پھر زور سے چیختے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی ماں کے قریب ہوئی۔ اور آپ رک کیوں گئیں؟ مارے مجھے؟ آج دل کھول کر اپنی بھڑاس نکال لیں، بلکہ ایسا کریں، میں ہمیشہ غلط ہوتی ہوں نا، تو اس غلطی کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں، یا پھر میں خود کو ختم کر لوں گی، کیونکہ میں تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے۔ یہاں کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، سب کو ون اینڈ اونلی داؤد احمد پسند ہے، یا پھر فاریہ، اور اس کے علاوہ شاید ساری دنیا سوائے میرے ذات کے، کیونکہ ہر لمحہ مجھے دوسروں کی مثالیں دیتے احساس دلایا جاتا ہے کہ میں خود کو بدلوں۔ فرشتے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑتی اپنے چہرے کے قریب لاتی ہذیانی کیفیت میں بولتی چلی گئی۔ اس کا دماغ منفی سوچوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ایک حساس لڑکی تھی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اب تک اپنے پاس سنبھالتی رہی۔ بیہیو فرشتے! داؤد نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے ہٹانا چاہا تو اب کی دفعہ فرشتے نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ فرشتے نے داؤد کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تھی، جن میں سوائے ناپسندیدگی اور نفرت کے کچھ نہیں تھا، اور ان آنکھوں کی زبان پڑھتے داؤد آج زندگی میں پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ خبردار جو میرا نام لیا یا پھر مجھے چھوا بھی تو میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اور آج جو یہ سب ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میرے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی مجھے کسی بیکار شے کی مانند آپ کو سونپتے میری زندگی کو اجیرن کر دیا۔ وہ نہ جانے کیسی لڑکیاں ہوں گی جن کو پہلی کچھ عرصہ اپنے ماں باپ کا لاڈ پیار ملتا ہے، پھر جوان ہونے پر اسے یہ شوہر نامی انسان ملتا ہے، لیکن ایک میں ہوں جسے ہوش سنبھالتے ہی شوہر ملا ہے، جس کی پسند اور ناپسند کو مجھ پر ایسے لاگو کیا جاتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے بھول گئے کہ میری اپنی بھی کوئی پسند کوئی مرضی ہوگی، لیکن اب اور نہیں، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گی۔ آپ سے جڑے اس نام نہاد رشتے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بغیر ڈرے جھجکے اپنے دل میں چھپی ساری باتیں عیاں کر گئی تھی۔ فرحت بیگم کے بعد اب داؤد احمد نے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے دل میں نفرت کا بہت بڑا جذبہ لیے ہوئے تھی، اور وہ جو ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہتے تھے ان سب سے انجان ہی رہے۔ فرشتے بیٹا! اکبر جو ابھی آفس سے آئے تھے فرشتے کو اس طرح بھڑکتے دیکھ کر وہ لہجے میں حیرانگی لیے اس کی طرف آنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی ان کی پکار کو انسنی کرتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماموں، داؤد بھائی، آپ نے دیکھا یہ فرشتے آپ سب کے لاڈ پیار میں کتنی بدتمیز ہو گئی ہے؟ فاریہ کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بہت بڑا شوق لگا ہو۔ اکبر صاحب سب کے چہروں کی طرف دیکھتے بات سمجھنے کی کوششوں میں تھے۔ فرحت، داؤد، یہ فرشتے کو کیا ہوا ہے؟ اکبر صاحب نے سوالیہ نگاہیں دونوں کی طرف ٹکائیں، جس پر داؤد نفی میں سر ہلاتا کچھ بولے بغیر چلا گیا۔ فرحت بیگم نے بھی کمرے کا رخ کیا تو وہ بھی ان کی تقلید میں قدم بڑھا گئے۔ لاؤنج میں اکیلی رہ جانے والی فاریہ اب چہرے پر چالاکی بھری مسکراہٹ لیے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی اور وہ داؤد احمد کو دل ہی دل میں بہت زیادہ چاہتی تھی، لیکن وہ تو بن مانگے ہی فرشتے اکبر کا مقدر بن گیا تھا، لیکن وہ اپنے نصیب پر صبر کرنے والی نہیں تھی۔
وہ داؤد احمد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لینا چاہتی تھی، اور آج فرشتے اکبر کی باتیں اسے ایک امید دلا گئی۔ داؤد احمد اس وقت کسی اندیکھے مقام پر نظریں ٹکائے خاموش بیٹھا تھا، جب باقی سب گھر والے پریشان چہرہ لیے اس سے مختلف سوال پر سوال کرتے جا رہے تھے، جن کا جواب دینے کے لیے داؤد احمد مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا چاہ رہا تھا۔ داؤد بیٹا، آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آخرکار اس کی والدہ نصرت بیگم پریشانی سے بولتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھیں، اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی تھیں۔ وہ ماں تھیں، اپنے بیٹے کے اندر باہر کے جذبات کو بخوبی محسوس کر پا رہی تھیں۔ کیا بولوں ماما، بتا تو چکا ہوں آپ سب کو کہ کچھ عرصے کے لیے لندن جا رہا ہوں، اپنے تجربے کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں، تو بس اسی لیے۔ داؤد نے ان کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اپنی کئی بار پہلے کی بات پھر سے بولی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ماں کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مگر داؤد، تم نے پہلے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور اب اس طرح اچانک سے سب طے کر کے بتا رہے ہو۔ احمد صاحب بھی تھوڑا تعجب کا شکار تھے۔ بس آپ لوگوں کی اسی پریشانی کی وجہ سے نہیں بتایا تھا، پلیز کول ڈاؤن ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ داؤد نے ہر ممکن طریقے سے ان کو یقین دلانا چاہا، جبکہ ان سب میں فرحت بیگم، اکبر صاحب اور داؤد ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ داؤد نے اتنا بڑا یہ فیصلہ یقیناً فرشتے کی وجہ سے کیا ہے، لیکن تنہائی ملتے ہی فرحت بیگم اور اکبر صاحب اسے اپنا فیصلہ بدل لینے کے لیے اصرار کرنے لگے تھے۔ بیٹا، میں سمجھاؤں گی فرشتے کو، وہ ابھی نہ سمجھے، بچی ہے، میں جانتی ہوں اس نے تم سے بہت بدتمیزی کی ہے، وہ تم سے معافی مانگ لے گی، فرحت بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چچی جان، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گی، اس سے پتہ ہے کیا ہوگا، وہ مزید مجھ سے بدگمان ہو جائے گی، پلیز میں سب یہ حالات سدھارنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میرا یہ عمل ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ داؤد نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب فرحت بیگم کی اگلی بات پر اس کا دل لمحہ بھر کو جیسے رکا اور اس نے ٹھٹکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اس طرح تم دونوں کے بیچ دوریاں کم ہونے کے بجائے بڑھ گئیں، تو یہاں قریب رہتے وہ تمہیں سمجھ نہیں سکی، اور جب تم اس سے کنارہ ہی کر لو گے تو بالکل ہی تم دونوں کے درمیان رشتے سے انکاری نہ ہو جائے۔ فرحت بیگم کے الفاظ خدشات سے بھرے تھے۔ چچی جان، مجھے اس کے انکار اور ہاں سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے درمیان رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا، بے فکر رہیں، میں بس اسے اسپیس دے رہا ہوں تاکہ اس کے دماغ میں بچپن کے نکاح اور مجھے خود کے پاس رکھتے چڑ وہ ختم ہو، اور آپ سب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکے، جیسے اس کی آرزو ہے بالکل ویسے، اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اسے بس صحیح غلط کی پہچان کرواتے ہوئے پوری آزادی دے دیں، کیونکہ کل اس کے الفاظ اور رویے سے مجھے اندازہ ہوا کہ فرشتے کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہے، ہمیں بس ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے تھوڑا فاصلہ ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلتے ہوئے داؤد دو ٹوک لہجے میں کچھ باور کرواتے ہوئے اپنی باتوں سے ان کو بھی اپنا ہم نوا بنا گیا تھا۔ داؤد کی کل صبح کی فلائٹ تھی، اور وہ آدھی رات کو نیند نہ آنے کے باعث اپنے کمرے سے نکلتا اس طرف چل دیا یہاں اس کی نیند نہ آنے کی وجہ موجود تھی۔ وہ آہستگی سے فرشتے کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں دھیمی سی جلتی لائٹ میں وہ گہری پرسکون نیند میں تھا۔ داؤد جانتا تھا کہ وہ کل کسی صورت اس کے سامنے نہیں آئے گی، خدا حافظ کہنا تو بہت دور کی بات، اسی لیے دل کے ہاتھوں مجبور اس ظالم لڑکی کے دیدار کے لیے خود ہی چلا آیا۔ وہ سست رفتاری سے قدم لیتا فرشتے کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ یہاں سے بس فرشتے کے چہرے کا بس ایک رخ ہی نظر آ رہا تھا، اس پر بھی اس کے بالوں کی لٹیں تھیں جن کو وہ ہاتھ آگے بڑھاتے انگلی کے پھوڑ سے نرمی سے پیچھے کر گیا، جیسے اس کی ذرا سی سختی سے فرشتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جسے آج تک وہ بچی سمجھتے ٹریٹ کرتا رہا، ذرا سختی بھی برت جایا کرتا تھا، وہ بھی اپنے دل کے تقاضوں سے ڈرتے ہوئے وہ فرشتے کا بچپنا اور اس کی معصومیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، جوانی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی ہے، تو اسی لیے اپنی کہی باتیں دوسروں کے مقابل میں پرفیکٹ لگ رہی ہیں۔ آئی ایم سوری فرشتے، میں خود اچھا بنتے بنتے تمہیں بھی اپنے جیسا بننے کے لیے مجبور کر گیا، جبکہ تم تو ابھی معصوم کلی ہو جسے ہنسنا ہے، بولنا اور کسی حد تک اپنی منوانے کی ضد بھی ہے۔ تمہاری ہر ضد اور خوشی سر آنکھوں پر، لیکن جو حرکت کل تم نے کی وہ ہرگز قابل قبول نہیں، وہ غلط تھی تو تھی، جس کی سزا تمہیں ملے گی۔ داؤد بہت دھیمی آواز میں بات کرتا اس کے چہرے کو مکمل اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا اچانک سے اٹھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا فرشتے کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اگلی صبح معلوم ہونے کے باوجود داؤد کی نظر ارد گرد گھومتی رہی، لیکن وہ سامنے نہیں آئی تھی، جس پر وہ مایوس سا ہوتا گاڑی کی طرف بڑھا۔
بیٹا وہ فرشتے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اٹھایا ہی نہیں۔ فرحت بیگم اس کی نظروں کی تلاش اچھے سے سمجھ رہی تھی، اسی لیے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں اس کے سامنے بہانہ گڑ گئیں۔ اچھا کیا آپ نے سونے دیں اسے، میں بس نکل رہا ہوں۔ داؤد احمد سب پر ایک الوداعی نظر ڈالتا گاڑی میں بیٹھنے لگا جب جھٹ فاریہ اس کے سامنے آئی۔ داؤد میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلوں؟ آپ کو سب بتاؤں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، پلیز۔ فاریہ بھلا کیوں یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتی، اسی لیے ہاتھ مروڑتی چہرے پر لگاوٹ بھرے تاثرات سجائے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ داؤد انکار میں سر ہلاتا، اس کی پھوپھو سارہ علی نے بھی اپنی بیٹی کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، تم کسی اور کو تو ساتھ لے جا نہیں رہے، اچھا ہے ایئرپورٹ تک ساتھ ہو جائے گا۔ اور اب کی بار اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ بس ہاتھ کے اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی گاڑی میں سوار ہوا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے گھر سے نکلتے ہی سب چہروں پر افسردگی لیے واپس گھر کے اندر لوٹ گئے۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا تو اسی حساب سے سب کا لاڈلا بھی تھا، اسی لیے سب اس کے جانے پر رنجیدہ تھے، جبکہ فرحت بیگم کا تو اس سے دوہرا رشتہ تھا کہ پہلے وہ ایک بیٹے کے طور پر ان کے نزدیک رہا اور پھر بیٹی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے پر وہ اور عزیز ہو گیا۔ اسی لیے وہ بے انتہا دکھی بھی تھی اور دل ہی دل میں داؤد احمد کے ساتھ پیشمان بھی، جو کہ انہی کی بیٹی کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اکبر صاحب ان کی دلی حالت اچھے سے سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے وہ انہیں اندر لاتے دلاسا دے رہے تھے۔ جب ان دونوں کی نظر اوپر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑی فرشتے تک گئی، فرحت بیگم کے چہرے پر غصہ بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اس سے پہلے وہ منہ سے کچھ تلخ الفاظ نکالتی، اکبر صاحب ان کا ہاتھ پکڑتے ارشاد سے انہیں خاموش کروا گئے۔ ادھر آؤ میری بیٹی، آج اتنی جلدی اٹھ گئی؟ تمہاری ماما بتا رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اکبر صاحب نے اپنا بازو اس کی طرف کیے اسے بلایا تو وہ بھاگتے ہوئے آ کر ان کے سینے سے لگی۔ فرحت بیگم ان کے حصار سے نکلتی کچن کی طرف چلی گئیں۔ مجھے لگا آپ سب ایئرپورٹ جائیں گے۔ کچھ نہ سوچنے پر فرشتے نے خاموشی ختم کرنے کو منہ سے الفاظ نکالے۔ نہیں گئے، داؤد نے منع کر دیا تھا، مگر فاریہ ضد کر کے ساتھ چلی گئی۔ اکبر صاحب کے جواب پر نہ جانے کیوں فرشتے کا چہرہ پھیکا سا پڑا۔ اچھا ہے، داؤد کو بھی تو فاریہ پسند ہے، وہ یقیناً اس کی کمپنی انجوائے کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی جب اکبر صاحب نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فرشتے، تمہارے بڑے بابا اور تائی امی بہت اداس ہیں بیٹا، ان کے پاس چکر لگاتی رہنا، بلکہ ایسا کرو انہیں ابھی ادھر بلا لاؤ، اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ اپنے باپ کے کہنے پر وہ ایک جانب موجود سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ دراصل یہ دو پورشن تھے، باہر سے اندر داخل ہونے کے الگ الگ دروازے تو تھے، لیکن اندر سے ایک سیڑھیوں کا راستہ دونوں طرف مشترکہ تھا۔ وہ سب زیادہ تر یہی استعمال کرتے تھے۔ نصرت بیگم کو صوفے پر بیٹھے باقاعدہ روتے دیکھ کر فرشتے جلدی سے ان کے پاس آئی۔ اس کے دل میں شرمندگی سر اٹھانے لگی، کیونکہ اتنی سمجھ تو وہ رکھتی تھی کہ داؤد اس کی وجہ سے ملک چھوڑ کر گیا ہے۔ جتنا زیادہ وہ جلتی کرتی تھی، اس سے زیادہ کم وقت میں وہ اس کا دل نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ تبھی تو وہ بے حد گلٹ محسوس کرتی نصرت بیگم کو دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تائی امی نہیں روئے نا پلیز، مجھے تو چپ کروانا بھی نہیں آتا، بلکہ رونا آتا ہے، اگر آپ چپ نہیں کریں گی تو میں بھی رو دوں گی۔ وہ آج پہلی بار ان کے ساتھ لاڈ سے بولتی ان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ داؤد سے ناپسندیدگی کے چکر میں وہ ادھر کا رخ ہی بہت کم کرتی تھی۔ دوسری طرف نصرت بیگم بمشکل اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بیگم مہربانی کریں، اب میری بیٹی کو نہ رلائیے گا۔ کچن سے پانی کا گلاس لے کر نکلتے ہیں احمد صاحب کی آواز پر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بڑے بابا، تائی امی میرے ساتھ چلیں، میں آپ دونوں کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ وہ کہنے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور بضد اصرار نصرت بیگم کا بازو پکڑتے انہیں بھی صوفے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ فاریہ داؤد کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ گھر آ چکی تھی، لیکن اپنے گھر میں جانے کے بجائے وہ احمد صاحب کے پورشن میں آئی تھی۔ وہ سب کی نظروں میں اپنے نمبر بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اب بھی احمد صاحب اور نصرت بیگم کے ساتھ وقت بتاتے وہ فرشتے کی حیثیت ڈی گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن پورے گھر میں خاموشی محسوس کرتے وہ جیسے ہی دوسرے پورشن کی طرف آئی، سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سب کی موجودگی کے ساتھ فرشتے کی موجودگی اسے ناگواری میں مبتلا کر گئی۔ فاریہ کو دیکھتے ہی سب بڑوں نے خوش اخلاقی سے اصرار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ناشتے میں شامل کیا، جس پر وہ فرشتے کے ساتھ بیٹھ بھی گئی۔ وہ جو پہلے تھوڑا بہت ہنس بول رہی تھی، اب اچانک سے چپ سی کر گئی تھی کہ اب فاریہ ہی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی، جو بڑی غمزدہ بنتی داؤد کا جانے کا احوال بتا رہی تھی۔
فرشتے کا دل ناشتے سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ جب ایک دم سے فاریہ اس کے چہرے کے قریب جھکی تو اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے کتنی ظالم ہو تم، داؤد کو اس دن اتنی باتیں سنائیں کہ وہ بیچارہ یہ گھر ہی، یہ ملک ہی چھوڑ گیا، اور اب کیسے اس کے ماں باپ کے سامنے اچھی بن رہی ہو؟ اگر میں ابھی تمہاری حقیقت ان کے سامنے کھول دوں تو؟ فاریہ نے آنکھیں نچاتے مکاری سے کہا تو اس کے انداز پر فرشتے افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ناشتے کی ٹیبل چھوڑ گئی۔ اس کے بعد جیسے وقت رک سا گیا۔ دیکھنے کو سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگے تھے، لیکن داؤد کی غیر موجودگی کا احساس بھی ساتھ ساتھ تھا۔ فرشتے جو اپنے دل میں پیدا ہوتی عجب بے چینی کا شکار رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی اس بدلتی کیفیت سے گھبراتے، جس کو وہ کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی، خود کو اپنے امتحانات میں مصروف کر گئی۔ داؤد نے اس کی بہت اچھی تیاری کروائی تھی تو وہ آسانی سے سارے پیپرز دے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ اب آگے کے لیے وہ کچھ پریشان رہنے لگی تھی کہ اسے داؤد کے ہوتے کبھی کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، اور بہت سے ٹیوٹر ہیں پڑھانے کے لیے۔ اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب کو وہ اپنے سینے سے لگاتے منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی۔ شام کا وقت تھا، موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو وہ اپنی کتابیں باہر لان میں لے آئی۔ اب ادھر ادھر ٹہلتے وہ پڑھنے میں مگن تھی جب چمکتی دمکتی سی فاریہ چہرے پر مصنوعی مسکان لیے اس کے پاس چلی آئی۔ اسے دیکھتے فرشتے نے خوف سے سر جھٹکا تھا۔ وہ دونوں آپس میں قریبی رشتہ ہونے کے باوجود آپس میں کبھی گھل مل نہیں سکی۔ وجہ آج تک فرشتے کو سمجھ نہیں آ سکی۔ فاریہ اس کا حال احوال پوچھتے جلد ہی اپنے اصل مقصد کی طرف آئی تھی، جس کے لیے خاص وہ فرشتے کے پاس آئی تھی۔ فرشتے، تمہارے پاس داؤد کی کال آئی؟ فاریہ کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے بلا ارادہ یہ سوال پوچھ لیا۔ فاریہ نے فرشتے کی ضد میں داؤد کو کبھی بھائی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلے پہل سب بڑوں نے سمجھایا، لیکن اس نے کبھی کان نہیں دھرے، جبکہ اس کے سوال پر فرشتے بری طرح سے چونکی۔ نہیں، فرشتے نے اپنی نظریں کتاب پر جمائیں۔ اچھا، انہیں پتہ نہیں کیا تمہارے پیپرز چل رہے ہیں؟ پہلے تو بڑی فکر کرتے تھے۔ فاریہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تو فرشتے اس کو آنکھوں میں دیکھنا پڑا۔ مجھے نہیں پتا، شاید بزی ہوں گے اسی لیے کال نہیں کر سکے۔ فرشتے سامنے کھڑی آفت جان چھڑانا چاہتی تھی، اسی لیے پھر سے کتاب کو سامنے کرتی آگے چل پڑی۔ مگر مجھ سے تو وہ روز بات کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تو باتیں کرتے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں اکیلے ہیں نا، تو میں بھی ان کے دل کے خاطر بات کر لیتی ہوں۔ جس بات کو بتانے کے لیے وہ بے چین تھی، آخر وہ بولتی یا فرشتے کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اس کی بات پر فرشتے لمحہ بھر کو رکی۔ داؤد لندن جانے کے بعد سب سے رابطے میں تھا سوائے فرشتے کے۔ فرشتے یہ بات زیادہ محسوس بھی نہ کرتی جو اگر فاریہ اتنا بڑھ چڑھ کر اسے داؤد کی کال کا بتا نہ رہی ہوتی۔ فرشتے نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر فاریہ کی آنکھوں میں دیکھتی وہ خود اعتمادی سے بولی، داؤد یہاں سے جانے سے پہلے اچھے سے میرے پیپرز کی ڈیٹ شیٹ کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے فی الحال مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہے، جبکہ آپ دیکھتے ہوئے بھی کہ میں پڑھ رہی ہوں مسلسل میرے دماغ کی دہی کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ فاریہ کی بولتی بند کر گئی تھی۔ آپ کو یہاں کھڑے ہونا ہے تو میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا ہے۔ فرشتے اپنی کتابیں سمیٹتی پلٹی۔ خود کو تسلی دینے کو خیال اچھا ہے، ورنہ جو تم نے داؤد کو یہاں سے جانے سے پہلے کہا تھا اس کے بعد وہ تمہیں منہ بھی نہ لگائیں۔ آئی بڑی جھوٹ بولنے والی، مجھ سے چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو گی۔ فاریہ بھی جواباً اس کا منہ بند کرتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس کا رخ نصرت بیگم کے پوشن کی طرف تھا۔ فاریہ کا اب زیادہ تر وقت ان کے پاس بھی گزرنے لگا۔ فاریہ کی باتوں پر فرشتے نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا جو آج کل نہ جانے کن ہواؤں میں تھی۔ فرشتے کا موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ وہ کتابوں کو سامنے میز پر پٹکتی وہاں موجود چیئر پر بیٹھی تھی، اضطرابی کیفیت میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کچھ ایسا تھا جو اسے برا لگ رہا تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ وہ یہی سب تو چاہتی تھی۔ داؤد اس کی زندگی سے دور ہوتا اسے اس کے حال پر چھوڑ گیا تھا اور اب اپنے جیسی پرفیکٹ فاریہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں فرشتے کی حیثیت تعین کر چکا ہوگا۔ فرشتے کچھ دیر اپنا نچلا لب کچلتی اپنی دل جلاتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھتی گھر کے اندر چلی گئی۔ فرشتے اپنے دل و دماغ سے داؤد کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو بالکل بدل گئی تھی۔ وہ اپنے اندر چھپی شوخ چنچل سی لڑکی کو باہر لے آئی۔ فی الوقت وہ مستقبل کی ساری پریشانیاں بھول جانا چاہتی تھی۔ اس کا لاؤبالی پن بڑھنے لگا تھا۔ پہلے جو اکثر شرارتوں پر داؤد اور اپنی ماں کی طرف سے اسے ڈھیر و ملامت اور لمبا سا لیکچر ملا کرتا تھا، اب ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اب فرحت بیگم اور اکبر صاحب کی زندگی میں اس کی بدولت رونق تھی۔ وہ ان کے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔
ہاں، اس بدلاؤ کے ساتھ نصرت بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ یکسر تبدیل ہونے لگا تھا، جس کی وجہ فاریہ تھی۔ وہ نصرت بیگم کی چہیتی اور چمچی بنتے انہیں داؤد کے گھر سے جانے کی وجہ بڑا چڑھا کر بتا چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کا دل فرشتے کی طرف سے خراب ہوا۔ لیکن فرشتے جو ہر بات کو لاپرواہی سے جھٹک دیا کرتی تھی، نصرت بیگم کے غصے کے باوجود ہر روز کچھ دیر کے لیے ان کے پاس لازمی جاتی، اور اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اب ہر کوئی ہر وقت داؤد سے واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ ان 3 سالوں میں داؤد اور فرشتے کی بالکل بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھا، جب ایک دن وہ اچانک سے کسی کے علم میں لائے بغیر واپس آ گیا۔ وہ جس وقت گھر آیا تب صرف گھر میں اس کی ماں اور چچی فرحت بیگم تھی، جن سے ملتے کچھ وقت گزارتے وہ سونے چلا گیا، اور جب دوبارہ وہ اٹھا تو شام ہو رہی تھی۔ وہ ایک کال پر بات کرتا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آتے باہر بے دہانی میں دیکھ رہا تھا، جب ایک ہنستے کھلکھلاتے چہرے پر اس کی نظر جم سی گئی، اور وہ چہرہ تھا 17 سالہ فرشتے اکبر کا، جو 14 سالہ بچی کے بجائے ایک خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ داؤد ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتے گیا، لیکن پھر جب اس کا دوپٹے کے بغیر وجود دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظر اعتراف میں بھی پڑی تو گیٹ پر موجود چوکیدار مرد کی گندی نظریں فرشتے پر جمے دیکھ کر وہ تل ملائے ہوئے اپنی فون کال بھولتا باہر کی جانب بڑھا۔ فرشتے ایک بلی کا بچہ باہر دیکھتے اسے پکڑنے کے لیے اپنے دوپٹے کا ہوش بھولتی ایسے ہی باہر چلی گئی، اب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب ایک وجود اس کے نزدیک آتے اس کا بازو پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے لیے گھر کے اندر کی جانب چل دیا۔ فرشتے حیران پریشان سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، اور جب مقابل اسے لیے داؤد احمد کے کمرے میں داخل ہوا تو فرشتے ششدر رہ گئی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھی تھی اور اس نے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، جب اس نے خود اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مسز، یوں اس طرح دوپٹے کے بغیر باہر آنے کی؟ آج داؤد احمد کے لہجے میں بولتا استحقاق فرشتے کو پتھر کا کر گیا۔ وہ اس طرح اچانک سے داؤد کو 3 سال بعد اپنے سامنے دیکھتے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ آپ؟ فرشتے کی زبان بس ایک لفظ ادا کر پائی۔ ہاں میں۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، مجھے واپس آنا ہی تھا۔ خیر میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، دوپٹے کا ہوش کیوں نہیں ہے تمہیں؟ داؤد اسے ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کر گیا کہ اس نزدیکی پر دونوں کی آنکھیں آپس میں چار ہوئیں کہ داؤد اپنا سوال اور فرشتے اس سوال کا جواب دینا بھولی۔ آج فرشتے کے دل کی دھڑکن جیسے عجب رقص میں تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہتے کہ کوئی دروازہ کھولتا اندر آیا تو دونوں کی محویت ٹوٹی، جبکہ آنے والا دونوں کے درمیان نزدیکی دیکھتے وہیں ساکت ہوا۔ کمرے میں فاریہ کی آمد ہوئی تھی، جس پر داؤد کی توجہ بڑھی اور فرشتے کے بازو پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی تو وہ ایک نظر دونوں کی طرف دیکھتے تیز رفتاری سے کمرے سے چلی گئی۔ داؤد، آپ نے اپنی واپسی کا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں فوراً آپ کے پاس چلی آئی، وہ چہکتی آواز میں بولتی اس کے نزدیک آئی۔ وہ ایک اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی جو کہ داؤد کے کندھے کے قریب تک آ رہی تھی، جبکہ داؤد کے دل و دماغ میں تو وہ چھوٹی سی لڑکی سما گئی جس کا قد اس کے سینے کے برابر تھا، اور جب وہ اپنا چہرہ اور آنکھیں اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو داؤد کو ساری دنیا رکتی محسوس ہوئی۔ فرشتے کو سوچتے ہی اس کے لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اپنا رخ بدلتا بغیر کسی جذبات کے فاریہ کو جواب دینے لگا۔ داؤد کے آنے کی خوشی میں نصرت بیگم نے سب کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ اس ڈنر میں داؤد نے اپنی ماں کا فرشتے کو اگنور کرنا بری طرح سے چبھا، بلکہ نصرت بیگم کا زیادہ جھکاؤ فاریہ کی طرف تھا۔ وہ بھی ہر وقت بڑی مامی کرتی ان کے آگے پیچھے رہی۔ فرشتے اس سارے وقت میں نظریں جھکائے بہت خاموش سی رہی، جسے اسے اس سب سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ سب کے جاتے ہی داؤد نے خود پر کیے ضبط کو کھوتے اپنی ماں سے اس بارے میں استفسار کرنا شروع کر دیا۔ ماما یہ کیا تھا؟ آپ فرشتے کو اگنور کیوں کر رہی تھیں؟ وہ بلا تمید باندھے اس بات کا آغاز کر گیا۔ داؤد، تو تمہیں کیا لگتا ہے جس لڑکی کی وجہ سے تم اتنے سال مجھ سے دور رہے، میں اس کے آگے پیچھے پھروں؟ تو سوری، میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے۔ وہ بغیر لگی لپی رکھے نخوت سے بولی۔ ماما آپ اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ تب بچی تھی، اور ویسے بھی آپ شاید بھول رہی ہیں کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے۔ اس کا جو بھی عمل تھا وہ ہم دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ تھا، تو بہتر رہے گا کہ آپ ایک روایتی ساس کی سوچ کو چھوڑتے اس کے لیے اپنا دل وسیع کر لیں۔ داؤد احمد کا ہر لفظ فرشتے اکبر کی اہمیت واضح کر رہا تھا۔ نصرت بیگم بس اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ رہی تھی، اور وہ جو دل ہی دل میں داؤد کے لیے ایک بڑا فیصلہ کرنے کا سوچ رہی تھی، اب اس سوچ کو وہیں دبانے میں ہی عافیت تھی۔ ماما کیا سوچنے لگی آپ؟ انہیں خاموش پا کر داؤد نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ داؤد، وہ فاریہ
نصرت بیگم بولتے اچانک سے خاموش ہوئیں۔ ماما آپ جو سوچ رہی ہیں یا پھر جو کوئی آپ کو اس راہ پر لے کر آ رہا ہے تو آپ کو خود کو اور اسے سمجھا دینا چاہیے کہ اسے بس سیراب کے پیچھے بھاگنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ داؤد اپنے الفاظ سے انہیں بہت کچھ باور کرواتے ان کے سامنے سے چلا گیا۔ داؤد جیسے ہی اکبر صاحب کی طرف آیا تو وہ سب لاؤنج میں باتوں میں گم، ساتھ ٹی وی دیکھنے میں بھی مشغول تھے۔ ان میں بس فرشتے کی آواز ہی بلند تھی جو ہنستے مسکراتے نہ جانے انہیں کیا قصے کہانیاں سنا رہی تھی، لیکن اس کی نظر جیسے ہی داؤد پر پڑی وہ تھوڑی دیر کے لیے بات چپ ہوتی چلی گئی۔ اس کے اس فرق کو داؤد نے دل سے محسوس کیا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ باتوں میں اپنا حصہ ڈال گیا تو نصرت بیگم اٹھتی کچن کی طرف چلی گئی۔ داؤد نے فرشتے اور اپنے درمیان تکلف کی دیوار گراتے اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا آغاز کیا جن کا جواب وہ بڑی خوش اسلوبی سے دے رہی تھی، اور یہ داؤد کے لیے خوش آئند بات تھی۔ اکبر صاحب ان دونوں کو اکیلے میں کچھ وقت گزارنے کا موقع دینے کے لیے کال کا بہانہ بناتے وہاں سے اٹھ گئے، جس پر داؤد اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آ بیٹھا، جس پر فرشتے گھبرائی سی تھی، لیکن پھر داؤد نے عام سے انداز میں اس کی پڑھائی اور آج کل کی مصروفیات کے بارے میں بات کرتے اس کی گھبراہٹ کم کر دی۔ فاریہ کو بھی جیسے داؤد کے فرشتے کے پاس ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی، اسی لیے تو وہ اڑتی ہوئی وہاں پہنچی، اور پھر سب کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا فن وہ بخوبی جانتی تھی۔ فاریہ داؤد کو اپنی باتوں میں الجھانے لگی تو فرشتے نے وہاں سے جانے کی ٹھانی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی داؤد اس کا ہاتھ تھامتے اسے وہیں روکنے اسے اس بات کا احساس دلا گیا کہ وہ کسی اور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اس ذات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ فاریہ جو بس فرشتے کو نیچے دکھانے کے لیے بولی ہی جا رہی تھی، اس نے داؤد کا فرشتے کا ہاتھ پکڑنا بہت اچھے سے دیکھا۔ ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اور پھر ہاتھ پکڑنے پر دونوں کا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ارد گرد سے بیگانہ ہونا فاریہ پر اپنی اہمیت واضح کر گیا۔ اس پر شدید غصہ حملہ آور ہوا۔ وہ اپنے لب اور ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ابھی بیٹھو ادھر میرے پاس، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ چچی چائے لا رہی ہیں تو ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ داؤد دل فریب لہجے میں بولتا فرشتے اکبر کو مسمرائز سا کر گیا۔ فاریہ کے دل و دماغ میں آگ کے بھانبڑ سے جل اٹھے۔ اس وقت فرشتے اکبر کی خاموشی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ وہ ضبط کھوتی جلدی سے کھڑی ہوتے پلٹی۔ فاریہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ آؤ چائے پیو ہمارے ساتھ۔ کچن سے آتی فرحت بیگم نے بے ساختہ اسے پکارا۔ نہیں مجھے نہیں پینی کوئی چائے، وہ تڑک کر جواب دیتے گئی۔ انداز کسی حد تک بدتمیزانہ بھی تھا۔ فرحت بیگم کے لیے اس کا یہ چہرہ عام سی بات تھی، کیونکہ اس کا اچھائی بھرا چہرہ صرف داؤد اور نصرت بیگم کے ساتھ ہوتا تھا، اسی لیے سر جھٹکتی چائے لیے آگے بڑھائیں۔ چچی جانے دیں اسے، آپ آ جائیں، ہم ہیں نا، کافی ہے۔ داؤد خوشی دلی سے بولتا انہیں بلانے لگا تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئی، اور پھر داؤد اور فرشتے کو ایک ساتھ دیکھتے ان کا چہرہ چمک سا اٹھا۔ دل میں کافی عرصے سے پلتے وہمات کا خاتمہ ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی فاریہ اور نصرت بیگم کے بدلتے رنگ ڈھنگ سے واقف تھی۔ داؤد آج فرشتے کو کھانے کے لیے باہر لے کر آیا تھا، اور وہ اپنی پوری رضامندی سے اس کے ساتھ آئی تھی۔ کھانے کے بعد داؤد اسے ساحل سمندر پر لے آیا تھا۔ یہاں چہل قدمی کرتے، گلا کھنگارتے، ایک نظر بغور اس کے پروقار سے چہرے پر ڈالتے فرشتے نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ آج فرشتے دل سے اپنے داؤد، اس نے نہ جانے کتنے عرصے بعد آج اپنے لبوں سے اس کا نام پکارا تو داؤد کے چلتے قدم رکے تھے، اور اس نے جس طرح دیوانگی کے عالم میں فرشتے کا چہرہ دیکھا تھا، شرم سے لال پڑتے اس کی آنکھیں چمکی۔ جی جان داؤد، آگے سے ان جان لیوا انداز فرشتے کو کنفیوز کرنے لگا تھا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، وہ ندامت سے بولی تو داؤد اس کا نرم و نازک سا ہاتھ پکڑتے دونوں کے درمیان فاصلہ کم کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ جواباً داؤد کے منہ سے بھی وہی الفاظ سنتے وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی تو میری بھی تھی۔ تمہیں تمہارے خول سے نکالتے تمہارے ساتھ بہت غلط کر گیا۔ داؤد کی بات پر آنکھوں میں نمی لاتے نفی میں سر ہلاتے لگی کہ وہ معافی نہ مانگے۔ اوکے نا، تم معافی مانگو اور نہ میں، کیونکہ اب سے ہم ایک نئی شروعات کریں گے جس میں تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، مجھے قبول ہو پورے دل سے۔ داؤد مسکراتے ہوئے بولتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تو اتنی نزدیکی پر فرشتے کا وجود کانپا، لیکن پھر اس لمس میں پیار، محبت اور عقیدت محسوس کرتے وہ حق سے اس کے بازو پر سر ٹکا گئی تھی۔